اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سورہ الفرقان۔ اس سورہ کا موضوع اثبات رسالت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہی جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ نہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر، اور نہ مرے ہوئوں کو اٹھانا ان کے اختیار میں ہے۔ اس کے منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ دیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ کتاب تو اپنے لفظ لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والوں کو خبردار کرتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا زیادہ نہیں تو اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو اے پیغمبر، یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، سو بالکل کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بپھر جائے گی، اور یہ اس کا بپھرنا اور ڈھاڑنا سنیں گے۔ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ پر باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، مگر ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بھلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے۔ یہ لوگ، انہوں نے تو تم جو کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا ہے، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے
اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ۔ اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹیں گے اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی۔ آئے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا تھا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے۔ اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنایا تھا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرس اور اس کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا، اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے۔ انہیں اس بات پر اصرار ہے، درا حالے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون پوری طرح سے بھٹکا ہوا ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں،
بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لوگوں، کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش میں جمے ہوئے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث رحمت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ لوگوں، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے، اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے۔ اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری ہے نہایت کڑوا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا وہ کافی ہے۔ وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے، سو تم اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ لوگوں، کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یا دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا۔
قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا، اچھے عمل کیے، تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے، سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب ان قریب ہو کر رہے گی، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔